السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے عبداللہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے پہلا پارہ ہے، تو پہلے پارے کے چیدہ چیدہ نکات کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی جب بھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو قرآن مجید نے خود بھی تعوذ کا حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو تعوذ کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ شیطان نے جب وہ گمراہ ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تو اس وقت اللہ کے سامنے اس نے یہ بات کہی تھی کہ آپ نے جو سیدھا رستہ اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، تو میں ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے آ کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ آپ کے بندوں میں سے اکثر جو ہے وہ آپ کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے خاص طور پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، تاکہ قرآن کی تلاوت کے دوران شیطان کے جو اثرات ہیں، شیطان کے جو وساوس ہیں، اس سے ہم جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ بھی مطلب یہ بات بہت کامن ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی کتا آپ کے اوپر بھونکتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ پتھر اٹھا کے اس کتے کو ماریں، اس کے ساتھ الجھ پڑیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کتے کے مالک کو آواز دیں کہ بھائی اس کو آپ باندھ کے رکھیں۔ تو اسی طرح سے معاملہ شیاطین کا بھی ہے، یہ بھی انسانوں کے ساتھ ان کا معاملہ وہی ہے جیسا کہ کتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی کسی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی ایسی جو ہے وہ چوک لگ جائے تو اس وقت اللہ سے پناہ میں آ جانا چاہیے اس شیطان مردود سے۔ تو یہ تعوذ کی حکمت ہے، یعنی اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو شیطان مردود سے۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جس کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ تسمیہ کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس میں اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تعلیم دی صحابہ کرام کو کہ جب بھی کوئی کام کریں تو بسم اللہ پڑھ کے کریں۔ تو ہر کام کے اندر بسم اللہ پڑھنے کی جو حکمت ہے، ایک تو حکمت یہ ہے کہ برکت پیدا ہو جاتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کام کے شروع میں اللہ کا نام لے لیا تو اب آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس کام میں معصیت سے، گناہ سے بچ سکیں۔ بہت سارے کاموں کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا استظہار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں حاضر نہیں رہتے، تو انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ گویا کہ توجہ دلاتی ہے ہمیں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے کہ اس کام میں ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ تو گویا ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ شعور کے ساتھ ہم بسم اللہ پڑھ کے ہر کام کا آغاز کریں گے تو بہت سارے کاموں کے اندر گناہ سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے سبع من المثانی، یعنی 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کہا ہے سورہ فاتحہ کو۔ اور سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یعنی سورہ فاتحہ میں گویا کہ ایک ایک آیت پہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہوتا ہے بندے کو، جب کہ بندہ جو ہے وہ شعور کے ساتھ اس کی تلاوت کر رہا ہو۔ مطلب
اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یا جسے ہم احسان کہتے ہیں اس کے ساتھ. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ آیت تقسیم ہے. یعنی میرے بندے نے کہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، تو اب اس کے جواب میں اللہ اس کی مدد کروں گا. اور جب بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا لعبدی، یہ جو آیت ہے، یہ جو آخری آیات ہیں، یہ میرے بندے کے لیے ہیں. تو میرے بندے نے جو مجھ سے سوال کیا میں نے اس کو عطا کیا. یعنی اس نے مجھ سے صراط مستقیم مانگا، سیدھے راستے کی ہدایت مانگی، میں نے اسے سیدھا راستہ دے دیا. تو سورہ فاتحہ کی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں جن کا اس وقت ہم احصاء نہیں کر سکتے. سورہ فاتحہ نہ صرف سورہ بقرہ کے لیے بلکہ پورے قرآن مجید کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک اوپننگ سورہ ہے، ایک تمہید ہے، ایک پریفیس ہے. سورہ فاتحہ کی اہمیت قرآن مجید میں ایسی ہے جیسے کسی کتاب میں اس کتاب کے مقدمے کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو رکھا گیا ہے. تو بہرحال اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام بھی آتے ہیں، اور یہ بیماریوں سے شفا بھی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ ہمیں روایات میں ملتے ہیں. اس کے بعد سورہ البقرہ ہے. سورہ بقرہ کے بھی بہت سارے فضائل ہمیں روایات میں ملتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اور جس گھر میں جو ہے وہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ 286 کے قریب اس کی آیات ہیں، 286، اور یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے. انہی حصوں کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے آگے چل کے. پہلا حصہ جو ہے وہ تقریباً 40 آیات کا، اس میں تمہیدی گفتگو کی گئی ہے. دوسرا حصہ ہے اس میں جو ایک بڑا حصہ ہے اس میں یہودیوں سے خطاب کیا گیا ہے، قوم یہود سے. یعنی پہلے پارے کا اکثر و بیشتر حصہ اس میں یہودیوں سے خطاب ہے، کیونکہ مدینہ کے اندر یہودی ایک بڑی قوم تھے، 3 ان کے بڑے قبیلے آباد تھے، تو ان سے خطاب کیا گیا. تیسرا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب کا ہے، جو خاص طور پہ دوسرے پارے کا حصہ ہے. اس میں مختلف جو ہے وہ قوانین اور شریعہ سے متعلق مختلف احکامات کو بیان کیا گیا. اور آخر میں 2 آیات ہیں جس کو ہم اس سورہ مبارکہ کا اختتامیہ کہہ سکتے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں وہ 3 طبقات پیدا ہوئی ہے. آج بھی جب بھی کوئی تحریک کھڑی ہوگی، جب بھی کوئی جو ہے وہ دعوت معاشرے کے اندر رکھی جائے گی، تو 3 قسم کے طبقات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ کچھ لوگ ایمان لانے والے تھے، پکے سچے مومن تھے، جن کو قرآن نے متقین کہا، اور کہا کہ یہ قرآن مجید ان متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین. اور وہ کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان یعنی متقی کون ہے؟ متقی کو ڈیفائن کر دیا قرآن مجید نے، ٹھیک ہے، کہ متقی وہ ہے جس میں یہ 5 صفات ہوں. اس کے بعد کفار کی بات آ گئی کہ کفار کا معاملہ کیا ہے کہ اب ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ کفار کی جو ہے وہ معروف صفت بیان کی ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے وہ حق بات اثر کرنا ہی چھوڑ دے، سننا نہ سننا اس کے لیے برابر ہو جائے. تو یہ گویا کہ کافروں والی صفات ہے. اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا گیا 2 رکوعوں کے اندر تفصیل کے ساتھ. تو یہ گویا کہ تیسرا ایک گروہ تھا منافقین کا. ایک تو وہ جو پکے سچے ایمان لانے والے تھے، دوسرے وہ جو نبی کی دعوت کا انکار کرنے والے تھے، اور تیسرے وہ جو بظاہر ایمان لے آئے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات اور ان کے کردار کو کھول کے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور خاص طور پہ ڈرایا ہے کہ یہ کردار جو ہے، چونکہ کلمہ کو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس لیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. کلمہ کو مسلمانوں کو مطلب اپنے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان میں نفاق کی صفات تو نہیں آ رہی. اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے تمام نوع انسانی کو کہ تم اللہ کی عبادت کرو. کس لیے اللہ کی عبادت کرو؟ بھائی کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا.
کہ وہ تمہارا کریٹر ہے، وہ تمہارا خالق ہے. یعنی اللہ نے صرف مطالبہ نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ اس مطالبے کو لاجے سائز بھی کیا ہے. چونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تم اس کی عبادت کرو. اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر ہم دیکھتے ہیں انسانی زندگی کی ابتدا اور انتہا کے حوالے سے پورا رکوع جو ہے، یہ خاص طور پہ جس رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے کا تذکرہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو گویا کہ انسانی زندگی کا کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، انسان کہاں سے آ گیا ہے اس دنیا میں. ظاہری بات ہے انسان کو جو سوالات پیدا ہوئے اس دنیا میں، ان بڑے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے. مطلب مریخ سے ٹپک پڑا ہے، کوئی بارش کے قطرے کے ساتھ لٹک کے زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ آ گیا ہے، کہاں سے آ گیا، کوئی ایلینز کی نسل ہے، کیا ہے، ایوولوشن ہوا ہے، خود سے پیدا ہو گیا ہے، یا اس کا کوئی کریٹر ہے، خالق ہے، کہاں سے آ گیا یہ. تو یہ تو ایک بڑی حقیقت ہے نا کہ ہم اس پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں، تو کہیں سے ہماری انٹری ہوئی، کہیں سے ہماری ایگزٹ ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک نیریٹو بیان کر دیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ابتدا اور انتہا، یہ چیز اس کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ کیسے انسان کی ابتدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، ان میں روح پھونک دی. اس سے پہلے جو ہے وہ جنات تھے، جنات سے پہلے فرشتے تھے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، وہ پورا واقعہ بیان ہوا ہے. تو ابلیس نے انکار کیا، اس کو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اما حوا کو پیدا کیا، ان کو بھی ان کے ساتھ رکھا. ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، وہ انہوں نے کھا لیا. شیطان کے وسوسے میں آ کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ایک وقت تک کے لیے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. حضرت آدم اور حوا کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ساتھ میں کیا کہا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تو اب میں اپنے رسول بھیجوں گا، اپنی کتابیں بھیجوں گا. تو جنہوں نے میرے رسول اور کتابوں کے مطابق زندگی گزاری تو وہ کامیاب ہوں گے. ان کی ایگزٹ کیا ہوگی؟ جنت کی طرف ہوگی. یعنی انٹری تو ایک ہی ہے لیکن ایگزٹ کے دروازے دو ہیں، ٹھیک ہے، یا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری آپشن نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ تو قرآن مجید کے پہلے سورہ بقرہ کے یا پہلے پارے کے شروع کے جو ہے وہ 3-4 رکوع تھے. اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب پہلا پاؤ ختم ہوتا ہے 1/4، اس کے بعد سے یہود سے خطاب شروع ہوتا ہے، اور پھر مسلسل پہلے پارے کے آخر تک یہود سے خطاب چل رہا ہے. تو یہود کو پہلے پارے کے اندر بہت زیادہ ملامت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہے کہ اپنے احسانات جتلائے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے احسانات ہیں، اور خاص طور پہ مصر کے اندر جب یہ تھے، مصر میں آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. تو آل فرعون جو ہے وہ ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کے فلسطین جو ہے، جو انبیاء کی سرزمین تھی، وہاں پہ لے کے آئے. تو مصر سے جب یہ نکلے ہیں فلسطین کی طرف، تو رستے میں ایک بہت بڑا صحرا ہے جسے سینائی پیننسولا کہتے ہیں، صحرائے سینا کہتے ہیں. تو مصر سے لے کے فلسطین تک اس صحرا میں جب انہوں نے سفر کیا ہے، اور سالوں سفر کیا ہے، اور یہ لاکھوں میں تھے، تو اب جب انہیں بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا. پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ چٹان کے اوپر اپنا عصا ماریں، تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر قبیلے کا ایک چشمہ تھا، یہودیوں کے 12 قبیلے تھے. جب انہوں نے کہا جی ہمیں تو دھوپ لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، وہ انہوں نے ان کے اوپر سایہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے اوپر اتنی نعمتیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب نعمتوں کو جتلایا، اور پھر یہودیوں کو کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں غلامی سے نکال کے لایا، پھر صحرا میں اللہ نے تمہیں مطلب کیسے کیسے تمہارے لاڈ اٹھائے. جب تم نے کہا کہ جی اللہ گوشت کھا کھا کے اکتا گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر تمہیں سبزیاں اور سب کچھ، یہ سب کچھ. تو لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے رہے، اللہ کی کتاب میں تم تحریف کرتے رہے، تم آخری رسول کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، تم آخری کتاب کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں مان رہے. تو گویا بہت زیادہ جو ہے وہ ملامت کی گئی ہے یہود کو، اور ان کو کہا گیا کہ دیکھو تم نبیوں کی اولاد ہو. بیسیکلی تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے وہی یہودی کہلاتے ہیں. تو یہودی بیسیکلی جو ہے وہ نسلی مذہب ہے. جو کنورٹڈ یہودی ہوتا ہے اس کو تو وہ یہودی مانتے بھی نہیں ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا جو ہے وہ خاص طور پہ ان کو احساس کروایا ہے کہ میری نعمتوں کے بدلے میں اگر تم شکر گزار بندہ بننے چاہتے ہو تو تمہیں تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا چاہیے تھا. تم تو کتاب کو ماننے والے تھے, تم تو رسولوں کو ماننے والے تھے, تمہیں تو پتہ تھا نبوت اور رسالت کیا ہوتی ہے, تمہارے لیے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. ٹھیک, تو یہ اس طرح سے یہود کو جو ہے وہ ملامت کا کام کیا گیا. اس میں ایک اہم حدیث ہے آگے بڑھنے سے پہلے. اب آگے جو یہ 8-9 رکوع ہیں, ان 8-9 رکوعوں کے اندر یہود سے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. جو اللہ نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں وہ 10 ہیں. ان 10 چیزوں کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو 10 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے, جن کو ہم 10 ضابطوں کے نام سے بیان کریں گے, تو اس میں عام چیز امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ کیا اس امت میں بھی تو وہ 10 خرابیاں نہیں پیدا ہو گئیں جو آل یہود میں پیدا ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے, یہ جس کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت پہ ہر وہ حال طاری ہوگا, میری امت پہ ہر قسم کے وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پہ آئے, اور میری امت جو ہے وہ ایسے یہود کی پیروی کرے گی, ان کے نقش قدم پہ چلے گی جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے متشابہ ہوتا ہے, یعنی اس سے ملتا جلتا ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اگر یہودیوں میں کوئی ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوگا. اور یہ کہا کہ یہودیوں میں جو ہے وہ 72 فرقے پیدا ہوئی ہے, تو میری امت میں 73 پیدا ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جس پہ میں اور میرے صحابہ ہوں. تو اس سے سنت کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے اور صحابہ کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے وہ ہیں کہ جو سنت کے اوپر ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں, اور صحابہ کے منہج پہ ہیں. اور صحابہ کے منہج پہ وہی ہوگا نا جو صحابہ سے محبت رکھنے والا ہوگا, جو صحابہ کی قدر کرنے والا ہوگا, جو صحابہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرقہ وہ ہے جو کہ جنت میں جانے والا ہے. تو اہم بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول نے پہلے سے ہمیں یہ ڈرا دیا ہے کہ میری امت میں یہ روش پیدا نہ ہو جو کہ یہودیوں میں پیدا ہوئی تھی, تو اس سے بچتے رہنا چاہیے. تو اب ہم ان 10 ضابطوں کی بات کرنے لگے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے پارے میں بیان کیے ہیں مختلف مقامات پہ, یعنی یہودیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کی غلط فہمی یہ تھی, پہلا ضابطہ یہ کہ یہودیوں نے اللہ سے جھوٹی امیدیں لگا لی تھیں. جھوٹی امیدیں جیسے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, یعنی کہتے تھے نا ہم تو سید زادے ہیں, ہم تو انبیاء کی نسل میں سے ہیں. تو کون ہے جو مطلب جنت تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے, کون ہے جو ہم سے جنت کو روک سکتا ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو سید زادہ سمجھتے تھے بھی حضرت یعقوب کی نسل میں سے, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی نسبت کام نہیں آئے گی, جاؤ دوڑ جاؤ, اللہ سے ایسی جھوٹی امیدیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ تنقید کرتی, انہیں کرٹیسائز کرتی کیا کہا, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ, یہ ان پڑھ لوگ ہیں, اللہ کی کتاب کو جانتے نہیں ہیں, یعنی تورات کو, اِلَّا أَمَانِي, کچھ ان کی خواہشات ہیں, اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور اللہ کے بارے میں ان کے گمان ہیں, بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں جیسے اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تو یہود بیسیکلی اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سے جھوٹی امیدیں لگائیں. تو اگر یہ امت بھی اللہ سے جھوٹی امیدیں لگا لے گی, اچھا وہ جو اللہ سے جھوٹی امیدیں لگا رہے تھے اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی کہ ہم تو نبی کی نسل میں سے ہیں, تو ہمارے ہاں ایک تو اس وجہ سے جھوٹی امیدیں اللہ سے لگ جاتی ہیں جی ہم تو سید زادے ہیں, ہمیں کیا عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسری جھوٹی امیدیں اس وجہ سے لگائی جاتی ہیں کہ جی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اللہ کے رسول کا امتی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری شفاعت کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹی امیدوں کو ختم کیا ہے, اور ساتھ میں یہ بتایا کہ یہ جھوٹی امیدیں جو ہے وہ یہود نے بھی لگائی ہوئی تھیں, تو اس امت کو بھی اللہ سے جھوٹی امیدیں نہیں لگانی, سچی امید لگاؤ. سچی امید وہ ہوتی ہے جو تمہارے عمل کی بنیاد پہ قائم. دوسرا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ گناہ کبیرہ پر جو اصرار ہے نا, یہ یعنی انسسٹ کرنا, یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے.
تو یہودی جو ہے وہ گناہ کرتے تھے، اور بعض ان کے گناہ ایسے تھے کہ وہ بس اب جیسے انہوں نے اس سے نکلنا ہی نہیں ہے، تو گناہ کبیرہ ہو جائے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لے، پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لے، لیکن انسان گناہ کبیرہ کی دلدل میں پھنس جائے اور اس سے نکل ہی نہ پائے، تو یہ چیز اس کو کفر تک پہنچا سکتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ رویہ جو ہے وہ یہودیوں کے اندر تھا کہ وہ کچھ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے اور پھر اس گناہ کو وہ ہلکا سمجھ لیتے تھے، اور اس گناہ کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اب وہ اس گناہ سے نکل ہی نہیں پاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ساری زندگی اس گناہ میں وہ لتھڑے رہے، تو یہ چیز پھر ان کو جو ہے وہ کفریہ رویوں تک پہنچا دیتی تھی۔ تو اللہ عز و جل نے جو ہے وہ فرمایا بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ جس نے کوئی بڑی بڑی گمراہی یا بڑا گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، یعنی جس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا اور اب وہ اس گناہ کے اندر جو ہے وہ بس اب ساری زندگی اس گناہ کے ساتھ چل رہا ہے، ساری زندگی اس گناہ کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ لوگ وہ ہیں جو کہ آگ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو گناہ کبیرہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، لیکن یہ کیا کہ انسان کی ساری زندگی گناہ کبیرہ کے ساتھ گزر جائے۔ ایک آدمی کی عمر جو ہے وہ 70-80 سال ہے، 70-80 سال جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ شراب کے ساتھ گزار دی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ چیز جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرایا ہے کہ گناہ کبیرہ پہ اصرار سے جو ہے وہ ڈرتے رہو، اس سے بچتے رہو۔ تیسرا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، یعنی یہودیوں کے اندر ایک اور خرابی پیدا یہ ہوئی تھی کہ وہ یہودی بعض کتاب کے اوپر ایمان لے کے آتے تھے اور بعض کتاب کا انکار کرتے تھے، یعنی تورات کے بعض حکموں پہ ایمان لاتے تھے، بعض کا انکار کر دیتے تھے، یا تورات کے بعض حکموں پہ عمل کرتے تھے، بعض کا انکار کر دیتے تھے۔ تورات کے جو حکم ان کو آسان لگتے تھے اس کو مان لیتے تھے، جو مشکل لگتے تھے ان کا انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو اس شخص کی کیا جزا ہے جو یہ تقسیم پیدا کرے، اس کی جزا کیا ہے کہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور قیامت والے دن اسے شدید ترین عذاب کا نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی روش اگر امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے، مطلب امت مسلمہ کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے یہ احکامات آسان ہے، چلے نماز پڑھنا ذکر کرنا آسان ہے تو ہم اس پہ عمل کر لیں، اب پردہ کرنا بڑا مشکل کام ہے بھائی، سود سے بچنا تو بڑا مشکل کام ہے، حلال کمانا تو مشکل کام ہے بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، مطلب تسبیحات پھیرنا آسان کام ہے، تسبیح پھیرتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، لیکن یہ ہے کہ حرام سے بچنا مشکل ہے، سود سے بچنا مشکل ہے، تو وہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، پردہ کرنا مشکل لگتا ہے، بد نظری سے بچنا مشکل لگتا ہے، وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مطلب انسان کو اللہ سے اس حوالے سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جزوی دین جو ہے وہ اس کو وہ اڈاپٹ کر لے، جیسے قرآن نے کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اگر دین کی برکات چاہتے ہو نا تو پھر دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ سے اس کی برکات جو ہے وہ تمہیں پہنچیں گی، پھر تم ایمان کی حلاوت کو محسوس کرو گے۔ لیکن یہ کیا کہ دین کے بعض حصوں پہ عمل کرتے رہو، بعض کو تم چھوڑ دو، بلکہ اس کے انکار تک چلے جاؤ، تو یہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ یہودیوں کی روش ہے۔ چوتھا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا کہ بھائی صرف اپنے فرقے کے حق پر نہیں بلکہ حق پر ایمان لاؤ۔ جب یہودیوں کو کہا جاتا نا کہ بھائی جو اللہ نے نازل کیا قرآن اس پہ بھی ایمان لے کے آؤ، تو وہ کیا کہتے؟ قالوا نؤمن بما انزل الینا، بھائی ہم تو صرف اس وحی پہ ایمان لائیں گے جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہم پہ، یعنی یہودیوں پہ، ویکفرون بما وراء، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی ہم اس کو کیوں مانیں۔ اب یہ یہودیوں میں تھا، یعنی وہ اپنی رسول کو تو مانتے ہیں، موسیٰ کو تو مانتے ہیں، موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اسی اللہ نے جس نے موسیٰ پہ تورات نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا اس کو بھی مانو، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو امت مسلمہ میں اس حوالے سے رہنمائی کیا موجود ہے؟ مطلب یہ آیات پڑھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تو یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی، یہ آیات پڑھتی ہوئی ہمیں انہیں ریلیٹ کرنا ہے کہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے ان آیات میں کیا رہنمائی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے یہودیوں کے لیے یہ آیات اتری ہیں، ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے کہ حق جہاں سے ملے
اپنے فرقے سے ملے، کسی اور فرقے سے ملے، اپنے مسلک سے ملے، کسی دوسرے مسلک سے ملے، اس کو مان لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ حق اگر دوسرے فرقے سے آ رہا ہے، دوسرے مسلک سے آ رہا ہے، دل اس پہ مطمئن ہے، تو ہم کہیں نہیں بھائی جو ہمارے مسلک کا ہے ہم تو وہ مانیں گے، باقی حق جو ہے نا وہ ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو یہ روش بھی بیسیکلی جو ہے وہ یہود کی روش رہی ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں میں ایسی کوئی روش دیکھیں تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پانچواں ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہودیوں کے حوالے سے۔ یہودیوں میں تعویذ گنڈا، جادو ٹونا بہت زیادہ تھا، ٹھیک؟ تو اب اس امت میں بھی وہ خرابی پیدا ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں تعویذ گنڈا عامل بابا گلی گلی میں بیٹھے ہوئی ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ جو لوگ تعویذ گنڈا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جس نے یہ جادو ٹونا تعویذ گنڈا کیا، جیسے میاں بیوی میں جدائی کرنے کے لیے قرآن نے کہا ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں، اور آج کل میں بھی ایسا ہوتا ہے اور بہت ہو رہا ہے، میاں بیوی میں لڑائی کرنے کے لیے، سیپریشن کے لیے، اور مطلب دوسرے کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جادو ٹونا کرنا یہ تو کفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو سحر جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو اب تو جادو ٹونے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کی مطلب نقصان تو ہو ہی جاتا ہے، کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے، وہ موت ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سبب بناتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بیماری کو سبب بنا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور چیز کو سبب بنا دیتے ہیں انسان کی موت کا۔ لیکن جب کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے پسٹل سے یا رائفل سے یا بندوق سے، تو اب ظاہری بات ہے کہ مرا تو وہ اللہ کے حکم سے ہے نا، لیکن درمیان میں جس کا منہ کالا ہوا ہے اس کی تو آخرت خراب ہو گئی۔ تو اسی طرح سے یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو جادوگر ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب تو اس کی بیسیوں صورتیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ طوطے کی جو ہے اس کے ذریعے سے فال نکالی جا رہی ہے، پھر جو ہے وہ پوری ستاروں کی ایک دنیا ہے، پھر آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے جو ہے وہ سنڈے میگزین میں باقاعدہ ایک کالم آتا ہے۔ تو اس قسم کی یہ جتنی باتیں ہیں، یہ فارچون ٹیلنگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو کہانت کہتے تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا جو کسی کاہن کے پاس گیا، فارچون ٹیلر کے پاس، اور اس نے اس کی تصدیق کی، تو اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تو یعنی یہ ان چیزوں سے، یہ جسے ہم عقل سائنسز کہتے ہیں، اور یہ جو فارچون یہ سب سے مطلب ٹھیک ہے، ان کی کوئی ریالٹی ہے کہ نہیں ہے، جادو سے جو ہے وہ اگلے کو نقصان پہنچ سکتا ہے کہ نہیں، یہ مطلب دین یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، دین یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان سے روک دیا ہے تمہیں، بس اصل بات یہ اللہ نے ان سے تمہیں روک دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہو وہ آپ کو کچھ ایسی بات کہہ دے کہ جو مستقبل میں ہو بھی جائے، لیکن دین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہو جائے تو اب آپ کو جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ بھائی جادو سے بھی انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو نقصان دہ ہیں، کچھ علوم ایسے ہیں جو کفریہ علوم ہیں، تو ان سے تمہیں رک جانا چاہیے۔ چھٹا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ آخرت میں جو نجات کی بنیاد ہے وہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اخلاص اور اتباع سنت ہے۔ تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور عیسائیوں کو کہا کہ دیکھو یہودی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ آخرت میں جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کا فرما بردار ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کر رہا ہے، وہ محسن، اور سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کو اس کا اجر ملے گا اس کے رب کے ہاں۔ تو دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا اتباع سنت۔ آپ جس فرقے میں ہوں، جس مسلک میں ہوں، اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان رہے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ چل رہے ہیں، تو یہ ٹیگ وغیرہ جو ہے جو ہم لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنے ساتھ، تو یہ ٹیگ آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع کا اصل میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے اور اتباع سنت ہے۔ اس چیز کو یہاں پہ واضح کیا گیا۔ لیکن اب دیکھیں نا، یہ تو ہم امت مسلمہ کے پرسپیکٹیو میں سمجھ رہے ہیں نا، اصل میں تو ان آیات کے کانٹیکس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ یہود و نصارہ کے یہ جو ٹیگ تم نے لگائی ہوئی ہیں، یہ تمہیں آخرت میں کچھ کام نہیں آنے والے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ تم اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ کچھ کر کے دنیا سے چلے جاؤ۔ ساتواں ضابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ دوسرے فرقوں کی مکمل نفی نہ کرو اور انہیں اپنی عبادت گاہ سے مت روکو۔ جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟
وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا بھئی عیسائیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے کہا بھئی یہود و نصارہ دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی اس طرح سے تم لوگ نہ کرو، مطلب ایک دوسرے کی فرقے کی اس طرح سے نفی نہ کرو، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنی عبادت گاہ سے دوسروں کو نہ روکو. تو یہ یہود النصارہ اپنی عبادت گاہوں سے ایک دوسرے کو روکا کرتے تھے نا. تو ہمارے لیے اس امت کے لیے رہنمائی کیا ہے؟ امت کے لیے رہنمائی کیا ہے کہ ہر فرقے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خیر رکھ دی ہے، ہر مسلک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خیر رکھ دی ہے. تو آپ اس خیر کو اپریشیٹ کرنے والے بنیں. ٹھیک ہے دوسرے مسلک سے آپ کو بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک آدھی تو اچھی خاصیت ہوگی نا کوئی، تو آپ اس کا اقرار کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کو اپنی عبادت گاہوں سے نہ روکیں. جیسے قرآن نے آگے کہا ہے نا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے. اور 8واں ضابطہ کیا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ یہود النصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود النصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو. تو یہود النصارہ اب آج آپ دیکھ لیں اس کو انٹرنیشنل سینیریو میں آپ دیکھ لیں. اب امریکہ جو ہے وہ کب جو ہے وہ پاکستان سے راضی ہوتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ڈو مور مطلب اور کرو اور کرو. ایک یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے امت مسلمہ کے آپ اس میں پس منظر میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک فرقے والے دوسرے فرقے سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ، اب دیکھیں نا ایک فرقے میں بعض اوقات ایک معتدل عالمی دین ہوتا ہے جو دوسرے فرقے کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حق بات کر دیا کرتا ہے، لیکن دوسرے فرقے والے وہ اس کی حق بات کو کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب تک یہ ہمارے جیسا پورا نہ ہو جائے نا تو ہمیں اس کا یہ چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ ہماری اپریسیشن جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ سارے رویے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں سوسائٹی میں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. 9واں ضابطہ کیا بیان کیا کہ کتاب کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو کتاب کو مانتے ہیں تو وہ کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہود جو ہے انہوں نے تو تورات کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، تو اس امت کو تلاوت کا حق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور 10واں ضابطہ کیا بیان فرمایا؟ وہ یہ بیان فرمایا کہ آخرت میں کوئی نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی، تمہارے بزرگوں کی، تمہارے آبا و اجداد کی، تمہارے بڑوں کی، چاہے وہ کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو. تو یہ یہودیوں کو کہا گیا کہ دیکھو تم ٹھیک ہے آل یعقوب ہو، تم ابراہیم کی نسل میں سے ہو، تم اسحاق کی نسل میں سے ہو، تم جو ہے وہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہو، لیکن تلک امت قد خلت، یہ انبیاء کی ایک جماعت تھی گزر گئی، لا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو ان انبیاء نے نیک اعمال کیے انہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن تمہیں وہ بدلہ ملے گا جو تم نے کیا ہے. ولا تسالون عما كانوا يعملون، جو وہ انبیاء کرتے رہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی ہیں، تم سے یہ پوچھا جائے گا بھئی تم کیا کر کے لائے. یہ بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی ایسی ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی بیٹی کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد بس نیک اعمال کر لیں، آخرت میں اگر آپ کے پاس نیک اعمال نہیں ہیں تو میں اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ، قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں دو انبیاء جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، کہ ان دونوں کی جو بیویاں تھیں وہ ایمان نہیں لائیں. تو اب نبی کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکی، اور اس دنیا میں ہی جو ہے وہ اس مغضوب علیہم قوم کے ساتھ جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو گئیں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کے لیے نجات نہیں ہے. تو یہ جو نسبت ہے یہ نسبت اسی وقت کام آتی ہے، قرآن مجید نے اس بات پہ زور دیا ہے، یہ جو نسبت ہے آخرت میں اسی وقت کام آئے گی جب پیچھے کوئی عمل موجود ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ نسبتیں کچھ کام نہیں آئیں گی. تو یہ پہلے پارے کے حوالے سے جو ہے یہ 10 ضابطے یا 10 آیات تھیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر یہود سے خطاب کیا ہے اور یہود کو کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس امت مسلمہ کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جن چیزوں پہ یہود کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہیں وہ چیزیں، وہ برے رویے، وہ برے ایٹیچیوڈ
وہ بری سوچ وہ کہیں اس امت میں تو کسی طبقے میں پیدا نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ڈرایا ہے کہ میری امت میں وہ تمام روشیں پیدا ہوں گی جو کہ یہود میں پیدا ہوئی تھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔